یہ دیکھیے نا، ایک سفر ہے اوپر کی طرف اس ہستی تک پہنچنے کا، یہ ایک ذہنی سفر ہے. کئی لوگ رستے میں رہ جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں. کسی نے وہ سورج کو وہ شے سمجھ لیا، کسی نے چاند کو وہ شے سمجھ لیا. تو یہ اپنے اپنی سوچ یا عقل یا اس کی روشنی میں جہاں تک کوئی سفر کر سکا، اور وہاں جا کے اس نے اس پرفیکٹ بینگ کو اس شے کے ساتھ جوڑ دیا جو وہ نہیں تھی. دھوکہ لگ گیا، اسے گمراہ ہو گیا، یعنی اپنے مقصود اصلی تک نہیں پہنچ سکا. جو اللہ تک پہنچ گیا تو وہ مقصود اصلی تک پہنچ گیا، لیکن عقل کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا. اس کے ساتھ جو محبت کے جذبے نے وہ پیدا ہوا، تو وہ محبت کا جذبہ پھر اسے لے کے گیا شکر کی طرف. یہ صرف وہ اس کی شان ہی تو اعلیٰ نہیں ہے نا، اس کے کچھ احسانات بھی ہیں. یہ ایک علیحدہ ڈائمنشن ہے اسی چیز کی، اسی معرفت کی، کہ ان احسانات کو پہچاننا کہ جو آپ کے اوپر اس ذات، اس پرفیکٹ ذات کے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں جمع ہو کر تو ایک جو ہے نا شکر کا جذبہ آپ کے اندر پیدا کرتی ہیں. اچھا، ابھی معرفت اور محبت، معرفت اور محبت مل کر شکر پیدا کرتی شکر پیدا کرتی ہیں. اچھا، ابھی ایک اور اس میں وہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ پھر وہ جو پرفیکٹ بینگ ہے جس میں کوئی نقص نہیں، جب نقص نہیں نا تو یا عیب نہیں یا کمی نہیں، تو پھر یہ ہے کہ یہ جو اس کی ہمیشہ سے ہونا ہے نا، یہ بھی اسی کے ساتھ ہے نا. جو حادث ہے تو نقص ہے نا، وہ کل نہیں تھا آج ہے، تو ایسا نقص اس کے ساتھ نہیں ہے. تو جو باقی ہیں، جو سب حادث ہیں، ایکسیڈنٹل ہیں، یہ کل نہیں تھی آج ہیں. چلیں بگ بینگ سے یہ شروع کر دیں، تب بھی خربوں سال لگا دیں، پھر بھی ایک وقت میں نہیں تھی تو اب شروع ہوئی. تو وہ جو ذات قدیم ہے، اس کا یہ جو حادث وجود ہے، اس کے ساتھ کیا ربط و تعلق ہے، اس کو صحیح آئیڈینٹیفائی کر لینا، یہ عقل کا اگلا امتحان ہے. کیونکہ بہت سے لوگوں نے یہاں آ کے ٹھوکریں کھائی ہیں، جنہوں نے اسے علیحدہ کر لیا دو وجود بنا دیے، جنہوں نے جوڑ دیا تو وہ ایک طرح کا پینتھیزم کر دیا، حلول کرا دیا. تو یہ بھی کوئی اتنا آسان مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، اس میں ایک علیحدہ معرفت کا یہ پہلو، ٹھیک ہے آپ اس تک پہنچ گئے، لیکن اس کے پہنچنے کے بعد آپ نے جو حادث وجود آپ کے ارد گرد ہے اور آپ خود اس میں شامل ہیں، اس کے ساتھ اس کی ریلیشن کیا قائم کی ہے. خالق و مخلوق نے ایک علیحدہ وجود کے بحث کے اعتبار سے ہم دیکھ رہے ہیں. اس سب میں جس شخص نے ایک پرفیکٹ رائے بنا لی، وہ خود پرفیکٹ بینگ، اس تک پہنچنا ایک پرفیکشن کی علامت ہے، لیکن یہ ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے. یہ تو تب مکمل ہو گئی جب اس کی جو امپلیکیشنز آتی ہیں وہ اس میں بھی آپ نے صحیح رائے قائم کر دی. تو جب آپ یہ چیز آتی ہے تو یہ اب آپ کو لے جاتی ہے حکمت پر، یعنی میں اب محبت، معرفت اور حکمت پہ آ گیا ہوں. ٹھیک ہے، معرفت کا ایک نتیجہ محبت، اور اسی محبت سے بھی آدمی گمراہ ہو سکتا ہے، اور ہوئے ہیں لوگ. شدید محبت بھی گمراہ کر دیتی ہے، جذبہ ہے نا، جذبہ اندھا بہرا ہوتا ہے. حدیث بھی ہے کہ محبت کی ذات اندھا کر دیتی ہے. تو وہ نہیں چلے، وہ تو میری اور آپ کی ایک دوسرے سے محبت کسی تیسرے کے اعتبار سے اندھا کر دے گی. نبیوں سے محبت نے بھی تو لوگوں کو اندھا کیا، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ہے، لیکن اللہ کی محبت بھی اندھا کر دیتی ہے، یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے نا. تو اس کی ایک بڑی مثال جو ہے نا وہ کرسچینٹی ہے، جو انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ رہبانیت کی بدعت ایجاد کر لی تھی. تو یعنی محبت سے بھی بندہ گمراہ ہو سکتا ہے. تو پھر وہ صحیح اس کی جو ہے نا اس محبت کا انتباہ کر لینا، اور یہ جوڑ، یہ ربط پیدا کر لینا، ربط حادث بالقدیم والا جو، تو یہ اصل میں اس معرفت کی جو وہ ڈائمنشن ہے کہ جب آپ کو حاصل ہوتی ہے تو یہ مقام ہے حکمت کا مقام. اور جب یہ حکمت آپ کو حاصل ہو جاتی ہے، اپنا اور اس کا تعلق واضح ہو جاتا ہے، کلیئر ہو جاتا ہے آپ کے اوپر، تو اب آپ کے اندر جو ہے نا وہ شکر صحیح ڈائریکشن، شکر بھی جذبہ ہی ہے، وہ شکر صحیح ڈائریکشن اختیار کر لیتے ہیں، اور حقوق کا تصور یہاں سے پیدا ہوتا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. اب یہاں سے پھر وہ سارا آگے جو آپ کا کانسیپٹ آف ڈیوٹیز ہے، فرائض کا تصور ہے، ذمہ داریوں کا تصور ہے، جد و جہد کا تصور ہے، وہ اس شکر کا نتیجہ کہلائے گا. ٹھیک ہے، تو ایک اصولی بات ہے کہ ہم تیرے شکر گزار بنیں گے، لیکن بنیں گے کیسے؟ اس کے لیے کوئی صراط مستقیم چاہیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. تو شریعت وغیرہ جو اس کی طرف سے آتی ہے، تو اس کے پیچھے یہ پورا بیک گراؤنڈ ہے جو نہیں معلوم ہوتا، تو پھر وہ ہمیں مشکل بھی معلوم ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن یہ شعوری ایمان ہے جو آپ کو شریعت کے اس پہلو کو اجاگر کر کے دیتا ہے.